اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور فرمانبرداری کا حق سے ہمیشہ اسی کے لیے ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان میں سے کسی چیز میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے انہیں پیدا کیا، وہی انہیں رزق دیتا ہے، اسی کے دست قدرت میں ان کی زندگی اور موت ہے، اور ہمیشہ کے لیے اطاعت و فرما برداری کا وہی مستحق ہے۔ تو اے لوگو، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے خوف کھو گے اور اس بات سے ڈرو گے کہ اگر تم نے صرف اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کی تو وہ تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھین نہ لے؟ یاد ہے کہ فرما برداری کا حق ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا اور اولی الامر کی اطاعت کرنا بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں دنیا کی نعمتیں، سہولتیں اور آسائشیں چھن جانے کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس معاملے میں صرف اس رب تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جس کے دست قدرت میں سب نعمتیں ہیں اور جو تمام نعمتوں کا حقیقی مالک ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں اپنی دنیاوی ترقی نہ ہونے، معاشی خوشحالی نہ آنے اور نفسانی خواہشات پوری نہ ہونے کا خوف کھاتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرنے اور داڑھی رکھنے سے دنیا میں شہرت اور اچھی جگہ نوکری نہ ملے گی، نہ ہی کوئی مالدار گھرانے والا انہیں رشتہ دینے کو تیار ہوگا۔ یوں ہی اگر وہ سودی کاروبار اور رشوت کا لین دین نہ کریں اور کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ اور خیانت سے کام نہ لیں تو وہ معاشی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر وہ نیک صورت مسلمان نظر آئیں گے تو دنیا کی رنگین اور عیش و عشرت سے لبریز پارٹیوں سے لطف اندوز کس طرح ہوں گے اور عیش و نشاط کے مزے کس طرح لوٹیں گے۔ کاش یہ لوگ ان چیزوں سے خوف کھانے اور ڈرنے کی بجائے اللہ کا خوف رکھتے، اسی سے ڈرتے اور اسی کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی انتہائی قلیل دنیوی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے تو آخرت میں ایسی عظیم اور دائمی نعمتیں پاتے جن کے آگے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کی ذرہ بھر بھی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ ترجمہ: اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف پناہ لیتے ہو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، جبکہ ان آیات میں بیان فرمایا کہ عقل مند پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کا شکر نہ کرے، کیونکہ شکر نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے، اور انسان کو جو نعمت بھی ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے بدنوں میں جو عافیت، صحت اور سلامتی ہے اور تمہارے مالوں میں جو نشو و نما ہو رہی ہے، تمہارے پاس یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہیں۔ اور جب تمہارے بدن کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے اور تمہاری عیش و عشرت میں کمی واقع ہوتی ہے تو تم صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہو اور اسی سے مدد طلب کرتے ہو تاکہ وہ تم سے یہ مصیبت دور کر دے۔ ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ ترجمہ: پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو کچھ فائدہ اٹھا لو تو عنقریب تم جان جاؤ گے۔ یعنی پھر جب اللہ تعالیٰ تمہاری بدنی بیماریاں دور کر کے تمہیں عافیت عطا کر دے، تمہاری معاشی پریشانی ختم کر دے اور تم پر آنے والی مصیبتیں ٹال دے، تو تم میں سے ایک گروہ اپنی عبادت میں غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے، بتوں کی عبادت میں مشغول ہونے کے ساتھ بتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جس نے ان کی مشکلات دور کر کے انہیں آسانی عطا کی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے مصیبت دور کرنے میں بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، اور شریک ٹھہرانے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کی اللہ کی طرف سے ہونے کا انکار کر دیں۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے کہ جب ان کے مرض کی تکلیف بڑھتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرتے ہیں اور اس تکلیف کے دور ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور فرما دے تو وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ فلاں دوائی یا فلاں ڈاکٹر
کہ علاج سے میری یہ تکلیف دور ہوئی۔ یوں ہی جب زلزلہ، طوفان یا سیلاب وغیرہ کی مصیبت آتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور التجائیں کرتے ہیں، روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، لیکن جب زلزلے، طوفان یا سیلاب وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو جائے تو دوبارہ انہی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں جن میں پہلے سے مصروف تھے۔ لوگوں کی اسی حالت کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آیات میں فرمائی ہے۔ اگرچہ طبیب یا دوا کی طرف شفا کی نسبت کرنا گناہ نہیں، لیکن صرف انہی پر بھروسہ رکھنا اور شفا و صحت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کرنے اور اس پر شکر ادا کرنے کا اصلاً نہ سوچنا ضرور غلط ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے فی زمانہ بھی اگر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو شاید لاکھوں میں ایک انسان بھی ایسا نظر نہ آئے جو بیماری، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں اللہ سے دعائیں نہ مانگتا ہو، دوسروں کو دعائیں کے لیے نہ کہتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں نہ کرواتا ہو۔ یوں ہی ایسی حالت میں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ نہ کرتا ہو اور آئندہ کے لیے تمام گناہوں سے کنارہ کش ہونے کے ارادے نہ کرتا ہو۔ لیکن جب یہ مصائب و آلام ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے بجائے اپنی گناہوں کے سابقہ سڑک پر پہلے سے بھی تیز دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مشاہدے میں ہے کہ بہت مرتبہ زلزلے، طوفان اور سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا یہ حال ہوا کہ وہ بارگاہ الہی میں گریہ ازاری کرتے ہوئے اپنی عافیت و سلامتی کی دعائیں مانگنے میں مصروف ہو گئے اور وقتی طور پر نماز، روزہ اور ذکر و درود میں مشغول ہو گئے، لیکن جب یہ آفات ختم ہوئی تو اب ان کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ فتمتعوا، تو فائدہ اٹھا لو۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جن کے اوصاف مذکورہ بالا آیات میں بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں اپنی مدت پوری ہونے تک فائدہ اٹھا لو، اور جب تم اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے اپنے رب سے ملو گے تو اس وقت اپنے کیے ہوئے اعمال کا وبال جان جاؤ گے اور اپنے برے کاموں کا انجام دیکھ لو گے۔ اس وقت تمہیں ندامت تو بہت ہوگی، لیکن وہ ندامت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ: اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اے لوگو، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ مانتے ہو، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے جو فصلیں اور مویشی عطا فرمائے وہ ان میں سے ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ معبود کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بت نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے، حالانکہ بتوں میں یہ اوصاف موجود ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پتھر ہیں، نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت کہاں سے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اے لوگو، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم بتوں کو معبود، تقرب کے لائق اور بت پرستی کو خدا کا حکم بتا کر اللہ پر جھوٹ مانتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جیسے بنو خزاع اور کنانہ کے لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور اس کی شان میں ایسا کہنا بہت بڑی بے ادبی اور کفر ہے۔ ان کافروں میں کفر کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے، اس کے لیے اولاد ثابت کرنا ہی عیب لگانا ہے۔ اس کے لیے اولاد میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو اپنے لیے حقیر اور عار کا سبب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں علینا الا البلاغ المبین۔